بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حاضرین، ہم نے قرآن پاک کی تفسیر پر مبنی جو سلسلہ یہاں شروع کیا اس کو موضوعاتی تفسیر کی شکل دی اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کی۔ اب اس تسلسل میں جہاں ہم آج ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمان بالکتب، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔ آج اس سلسلے کو ہم مکمل کریں گے اور اس کو جوڑیں گے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم خدمت سے جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ اب یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور جمادی الثانی کا مہینہ آ گیا جس میں ہم جشن یار غار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس بار کوشش کی کہ اس درس کو بھی جشن یار غار سے جوڑ دیا جائے۔ تو آج کی یہ مجلس درس تفسیر قرآن یہ معنون ہے اور ٹریبیوٹ ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے۔ آپ وہ واحد خلیفہ ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کی والدہ بھی صحابی ہیں جن کا آپ نے ابھی شعر میں ذکر سنا ہے۔ نہ ام الخیر جیسی ماں کوئی ہوگی زمانے میں، نہ ثانی کوئی پیدا ہوگا اب صدیق اکبر کا۔ جب ایسی ماں ہی نہیں ہوگی تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے دوسرا؟ تو ان کا اسم گرامی جو ہے سیدہ سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے۔ کنیت ام الخیر، خیر والی، خیر کی جڑ، جڑ کو کہتے ہیں جہاں سے خیر ہی خیر پھوٹے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے محبوب کی والدہ کو آمنہ رکھا، ان کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ تو صدیق اکبر کی ماں کو سلمہ رکھا، سلامتیوں والی، وہ امن والی، یہ سلامتیوں والی۔ یہ ایک پہلو ہے آج
چونکہ ہم ذکر تو آپ کی سیرت کا کرتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، لیکن اس درس کی مناسبت سے ایک خاص پہلو آپ کی سیرت کا اور آپ کی خلافت کے دوران جو سب سے پہلی بڑی بنیادی خدمت کی گئی اس کا ہم ذکر کریں گے، کیونکہ ایمان بالکتب کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پہلے ہم نے جتنی گفتگو کر دی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے وہ قرآن پاک میں جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی نازل کردہ کل کتابوں پر ایمان۔ اور یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہیں؟ بس 4؟ ہاں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اس کو ہی قرآن نے کہا ہے نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، سورہ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اتنا پڑھ کے ہم لوگ آگے گزر جاتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ وہ صحف کیا ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں۔ تو ایمان مکمل ہو جائے گا؟ جس چیز پہ آپ ایمان رکھتے ہیں اگر آپ کو اس کی خبر ہی نہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے۔ اس لیے اس درس کو ہم نے یہ شکل دی کہ کم از کم جو مسلمان اس مجلس میں بیٹھے وہ بچپن سے جو رٹا لگاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، اسے پتہ تو ہو میں نے رٹا کس چیز کا لگایا ہو، ورنہ اس کا ایمان رٹے سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور ایمان ایسی چیز ہے نہیں جو رٹے تک رہے، اگر رٹا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی 2 بنیادی شرطیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو بندہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا جب تک یہ جانتا نہ ہو کہ میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں۔ شناختی کارڈ کا فارم ہی اگر اس کو سمجھ نہیں ہے تو شناختی کارڈ کیسے بنوائے گا؟ پاسپورٹ کا پروسیس نہیں پتہ، اٹیسٹیشن کا پتہ نہیں ہے، پاسپورٹ کیسے بنے گا؟ تو خبر نہیں، اگر ان چیزوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں، جزیات پتہ نہیں ہیں، ان کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تو ایمان ناقص رہے گا۔ ایمان ناقص رہے گا تو اعمال ناقص رہیں گے، لاکھوں آپ اس کو جو مرضی کرتے رہیں، وہ ایک پتھر بت دیوار بنا رہے گا۔ پیغمبر آتے تھے نا لوگوں کے سامنے، آیتیں، تلاوت، تبلیغ، لیکن صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی تصویر رہتا ہے بندہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جب تک ایمان دلوں میں نہ اتر جائے اس وقت تک یہ مت کہو کہ میں مومن ہوں۔ یہ 3 درجے رکھے ہیں، مسلم، مومن، محسن۔ جو بھی رٹے تک ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے ناقص سا، جس کا اعتبار کوئی نہیں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا یا نہیں۔ یہ اس کا اپنے ساتھ خود ہی سلوک ہے نا، اس نے اپنی بنیاد خود ہی اتنی خستہ رکھی ہے کہ ذرا سی ٹھوکر سے ڈھہ کے مسمار ہو کے وہ جائے۔ تو شیطان تو فخر الدین رازی کو معاف نہیں کرتا بھائی، اور کوئی کون ہے؟ تو اس لیے ایمان لٹ جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ نمازیں پڑھی جائیں گی، نمازی نہیں ہوں گے، یہ فرما دیا گیا تھا۔ ساری علامات اور ساری نشانیاں جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کی ہیں اس میں سے بہت ساری نشانیاں اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو قرآن سے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے
جب ایمان کی حد تک تعلق ہوتا ہے نا تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں اور پرانے لوگوں میں یہی فرق ہے۔ ہم انٹرنیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں نا، اتنی معلومات جتنی آج ہیں کبھی بھی 1400 سال میں نہیں رہیں کسی کے پاس بھی، لیکن اتنی بے عملی جتنی آج ہے کبھی نہیں رہی، اتنی غفلت، اتنی بے حسی، اتنی جہالت امت کے کسی دور میں کبھی نہیں رہی۔ وجہ یہی ہے کہ وہ بنیادوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کا تھوڑا بھی بہت تھا، ان کے لیے عمل آسان تھا، کیونکہ اخلاص تھا، خیر تھی، بھلائی تھی۔ اب یہ ہے کہ معلومات بہت ہے اور عمل نہ ہونے کے برابر ہے، اور عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ صرف عمل بھی کافی نہیں جب تک اخلاص نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، سارا کچھ کر دیا، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ عمل بھی عمل نہیں اور وہ قابل قبول بھی نہیں بارگاہ الہی میں۔ اس لیے ان جڑوں سے، ان بنیادوں سے جڑنا ضروری ہے۔ تو یہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ بولیں۔ اور 100 صحیفے ہیں۔ کتنے؟ 100 صحیفے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن نے بتایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے ہیں، صاحب تورات پر بھی صحیفے اترے ہیں۔ جب تک کتاب نہیں آئی تھی تو پہلے صحیفے تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام سب سے پہلے یہاں سے آغاز ہوا، پہلے پیغمبر اور پہلے رسول جن کی طرف اللہ نے صحیفے نازل فرمائے حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ کیا نام ہے؟ شین یا سا؟ 50 صحیفے شیس علیہ السلام پہ اترے ہیں، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، 80 صحیفے ہو گئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، 10 صحیفے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ اترے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس پیغمبر پر صحیفے اتر رہے ہیں، باقی نبی جتنے آ رہے ہیں اس کے ایرا میں وہ انہی صحیفوں کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگلے رسول کی آمد تک وہی شریعت ہے اور وہی دین ہے۔ شریعت اور دین میں فرق ہے۔ شریعت اور دین میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر آئے، رسول آئے، شریعتیں بھی لے کے آئے، اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے شریعت کی شکل میں۔ تو پیغمبر رسول جب بدلتے تھے، احکام بدلتے تھے، شریعتیں مختلف ہو جاتی تھیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جسے قرآن نے کہا ہے، ان کے لیے ہم نے مختلف شرائع اور مختلف منشور دستور احکام نازل کیے۔ تو شریعتیں مختلف ہوئیں، لیکن دین کبھی مختلف نہیں ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں اللہ نے اس کا نام رکھ دیا۔ جب دین مکمل ہوا، پہلے مکمل نہیں تھا، پہلے انڈر پروسیس تھا، زیر تکمیل تھا۔ تکمیل کب ہوئی؟ جب اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو ہم وہ واحد امت ہیں جن کے پاس دین مکمل حالت میں موجود ہے۔ پہلے زیر تکمیل حالت میں تھا پچھلی امتوں کے پاس، اور ان کے لیے اتنا کافی تھا۔ ہمارے لیے تکمیل ہو گئی، شریعتیں پہلے مختلف رہیں، لیکن یہاں آ کے شریعت بھی مکمل ہوگی۔ چونکہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، لہٰذا شریعت بھی نہیں بدل سکتی، ایک ہی شریعت رہے گی۔ دین بھی ایک، شریعت بھی ایک، امت بھی ایک۔ تو جس قرآن پہ اللہ رب العزت نے یہ سارا دین مکمل فرمایا، ساری شریعت کی تکمیل فرمائی، اس قرآن کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جسے امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کی فضیلت ہر کلام پر ایسی ہے کفضل الرب علی خلقہ، جیسے رب کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ وذالک بانہ منہ، اور یہ کیوں ہے فضیلت؟ کیونکہ یہ قرآن اس کے وجود کا حصہ ہے۔ بانہ منہ، یہ اس کے وجود سے صادر ہوا ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو رب کے قریب کرنے والی نہیں۔ قرآن گویا خود رب کا قائم مقام ہے۔ اور دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث قدسی ہے، جب آقا علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی۔ یقول اللہ عز وجل من شغلہ قراءۃ القرآن عن مسئلتی، جس شخص کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت مجھ سے مانگنے سے روک دے، مصروف رکھے، وہ قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم میں لگا ہوا ہے، اب دعا کا وقت ہی نہیں مل رہا، اتنا محو ہے قرآن کی تلاوت میں کہ دعا کرنی یاد ہی نہیں، اور جو دعا کا وقت ہے وہ بھی تلاوت میں لگ گیا ہے، تو فرمایا آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اسے وہ عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں کرتا۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اور اللہ کے کلام کی فضیلت ہر کلام پہ ایسی ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اب یہ سارا کیوں ہے جو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے سمجھا دیا، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے ہر کلام پر اس لیے ہے کہ صرف اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ باقی ہر کلام مخلوق ہے، کلام والا بھی مخلوق ہے، سارے فرشتے مخلوق، سارے نبی مخلوق، سارے جن مخلوق، سارے انسان مخلوق، اور مخلوق جو کلام کرے گی وہ بھی مخلوق ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا کلام، چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ ہر چیز کا
خالق ہے، اسے پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا قدیم ہونا یہ بھی آپ کو بیان کر دیا تھا، میں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ قدیم ہے، اور قدیم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں اگر بیان نہیں ہوں گی تو ایمان کا اعتبار کوئی نہیں، اگر ان کو سیکھا نہیں، ان کو سمجھا نہیں، تو ہر وقت رسک پہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معبود کو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو ہم جانتے نہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں، اگر اس کی صفات سے واقف نہیں ہیں تو ایمان کی لذت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی اہم اور ضروری چیزیں ہیں، جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس طرح ہے۔ اور کلمے کا اعتبار بھی ان بنیادوں پر ہے، جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، ان پر ایمان لائے بغیر۔ تو ان صفات الہیہ میں سے ایک صفت کلام ہے، اور قرآن پاک کلام اللہ، اللہ کا کلام، اس لیے قرآن وہ کلام ہے جس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث بھی عربی زبان میں ہے، زبان رسالت سے نکلی ہے، لیکن اس کے فی حرف 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہ کلام غیر مخلوق ہے، خالق کا کلام ہے، اس کے وجود سے صادر ہوتا، اور یہ اعزاز اور یہ شرف بھی اس امت کے حصے میں آیا کہ یہ کلام ہمارے پاس قیامت تک محفوظ ہے، اول تا آخر محفوظ ہے۔ کسی اور امت کے پاس نہ ایسا کلام آیا ہے اور نہ وہ محفوظ رہا ہے۔ یہ بھی اس مالک کی شان ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے امتوں پہ نہیں چھوڑا، اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، کیونکہ پہلی امتوں کو یہ نہیں کہا تھا تو وہ نہیں سنبھال سکیں، اس لیے اس کلام کی حفاظت خود رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی۔ اب یہ حفاظت کس طرح ہوئی اس کو سمجھیے، اور شان صدیق اکبر کا اندازہ لگائیے قرآن کے آئینے میں۔ اور مجھے ایک عجیب عقدہ کھلا ہے اس کی برکت سے، صدیق اکبر کے تعلق بالقرآن سے، کہ آج باطل فرقے قرآن سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو 2 سال اور تقریباً 2.25 مہینے، ٹوٹل 2.25 سال ہی بنتے ہیں اندازاً، اور اس 2.25 سال میں جو آپ نے کیا ہے وہ چونکہ آج مسلمانوں کو معلوم نہیں اور نہ وہ ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے اندازہ نہیں کوئی بھی لگا سکتا کہ شان صدیق اکبر کیا ہے، امت پر کیا کیا ان کے احسانات ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت صدیق اکبر نہ ہوتے تو امت کی کشتی ڈوب چکی تھی، سادہ لفظوں میں سارا نظام درم برم ہو چکا تھا، نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے موجود تھے، مانعین زکوٰۃ موجود تھے، مرتدین موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوتے ہی، دنیا سے پردہ فرماتے ہی پورا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اور قرآن نے کہا ہے اس کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ کا پروگرام تو یہ ہے کہ اس کو سب ادیان پہ غالب کرے، اور ادھر وصال ہوتے ہی کیفیات ساری تبدیل ہو گئیں۔ جنہوں نے کلمے پڑھے ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ جو زکوٰۃ دے رہے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ہم نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہین حیات ظاہری میں مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا تھا، اسود انسی اور ایسے اور لوگ جو مدعیان نبوت تھے، طلحہ اسدی۔ اس نازک ترین وقت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے معاملات کو سنبھالا۔ سب سے پہلے تو سارے صحابہ کو سنبھالا اور یہ یقین دلایا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے۔ یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے قاصر تھے، اور یہ واقعہ اتنا بڑا تھا، حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی تاب نہیں تھی اہل ایمان میں، صحابہ کرام میں۔ تو اس وقت حال یہ تھا کہ ابھی قرآن پاک 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں مرتب اور منظم اور مدون کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس ایک سورت پڑھی ہے، کسی کے پاس ایک جز پڑھا ہے، کسی کے پاس ایک صحیفہ پڑھا ہے، مختلف صحابہ کے پاس مختلف حصے پڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمایا اور پردہ فرمایا، اب جنگ یمامہ جب ہوئی ہے جس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 1200 صحابہ رضی اللہ عنہ والے ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ قربان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ پرچم بھی صدیق اکبر نے اٹھایا ہے، اور اس نازک ترین وقت میں اٹھایا ہے جب لوگوں کے ہوش اور حواس ہی اڑے ہوئے تھے، بنیادیں لرز رہی تھیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر ہم سارے بھی قربان ہو جائیں تو کچھ نہیں، اور دوسری جنگوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کو ملا لیں تو پھر کہاں۔ عراق، شام، یہ اسی زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں ساری، اسی مختصر ترین وقت میں۔ یہ خالد بن ولید کے مارکے اسی زمانے میں صدیق اکبر کے سائے میں ہوئے ہیں سارے۔ اس میں 39 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی آج کے لوگوں کو کہ 39 حافظ قرآن کا مطلب کیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل 100 صحابہ حافظ قرآن تھے مثال کے طور پہ، اس میں سے 39 ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور قرآن کہیں لکھا ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ پورا قرآن کسی ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں، صرف سینوں میں حافظوں کو یاد ہے۔ تو اگر یہ سارے شہید ہو جائیں، جتنے بندوں کو قرآن حفظ ہے وہ سارے شہید ہو گئے، اگر یہ جنگ یمامہ، اسی طرح جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، جتنے قاری اور حافظ صحابہ تھے، عالم صحابہ، معلم تھے، 70 کے قریب وہ اس میں ایک ہی مارکے میں شہید ہو گئے، جن کو صرف تعلیم کے لیے بلوایا، دھوکے سے شہید کر دیا ان ظالموں نے۔ تو جب جنگ یمامہ میں یہ واقعہ پیش آ گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اور بڑے جلیل القدر عشرہ مبشرہ جو صحابہ تھے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوچئے کہ پورا قرآن نہیں، قرآن کا ایک سپارہ بھی اگر ضائع ہو جائے، ایک سورت مس ہو جائے یا ایک آیت مس ہو جائے تو کیا ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ جو ابھی آپ نے سنی ہیں حدیثیں
کہ ہم تو ایمان لائے، جب ہے ہی نہیں ہمارے پاس جس پہ ایمان لانا ہے تو ایمان کس پہ لائیں گے؟ ہم ایمان سے گئے. یہ الحمد سے والناس تک پورے کا پورا اگر ایک آیت بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کی عمارت ہل گئی. تو فاروق اعظم گئے اور امیر المومنین خلیفۃ الرسول سے کہا، خلیفۃ الرسول بھی یاد رکھو اس کائنات میں ایک ہی ہے. فاروق اعظم کس کے خلیفہ ہیں؟ بولیے. عمر فاروق صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں، اور عثمان غنی یہ عمر فاروق کے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی. ہاں، خلیفہ کا معنی ہی یہ ہے ڈکشنری میں، لغت میں. اور سب سے پہلے خلیفۃ الرسول کہا بھی صدیق اکبر کو گیا. پہلے دن جب نکلے تو لوگوں نے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. تو آپ نے فرمایا ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نہیں، خلیفۃ اللہ حضور ہیں. انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا خلیفہ ہوں. تو اس لیے اب مسند رسالت چونکہ خلیفہ راشد کے پاس، خلیفہ رسول کے پاس تھی، تو فاروق اعظم اور سب صحابہ نے جب یہ بات کہی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے کیا بات کہی؟ فرمایا عمر کیا بات کر رہے ہو؟ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا؟ بنیاد یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اگر نہیں کر کے گئے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم پھر آئے. فاروق اعظم بھی وہ تھے کہ جب کوئی بات کہہ دیتے تو اللہ قرآن اور وحی اس کی تائید میں نازل کرتا. انہوں نے کہا حضور یہ خیر کا کام ہے اور بہت ضروری کام ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. اتنی تکرار کی کہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا سینہ اللہ نے کھول دیا، اس کے لیے شرح صدر ہو گیا کہ واقعی یہ تو بہت اہم بات ہے. اگر قرآن ہی نہ محفوظ ہوا تو ہم ساری امت غیر محفوظ ہو جائے گی. لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کاتبین وحی کے امام تھے اور ہیڈ تھے. 40 صحابہ جن کی ڈیوٹی وحی لکھنے کی حضور علیہ السلام نے لگائی ہوئی تھی، کتابت وحی کی ذمہ داری سونپی تھی. ان کے سردار اور ہیڈ آف دی قرآن بورڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بلایا، یہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے، سب سے زیادہ دسترس اور قابلیت رکھتے تھے. تو فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہو، اس لیے قرآن کو یکجا کرنا تم سے زیادہ کسی کے لیے آسان اور مناسب نہیں ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کا حکم کرتے تو یہ حکم جو مجھے قرآن کو جمع کرنے کا دیا ہے، یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا آسان ہوتا اور یہ حکم بھاری تھا. انہوں نے بھی وہی بات کہی، چونکہ بہت بڑے عالم صحابی تھے، مجتہد صحابی تھے. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو صدیق اکبر کے دل میں تھی کہ حضور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی جو عمر فاروق نے کہی تھی کہ اس کام میں خیر ہے. تکرار کرتے رہے تو اللہ نے وہ سینے کھول دیے، کیونکہ سچے لوگ تھے نا.
للہیت کے بھرے ہوئے تھے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول تھا۔ تو جناب زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے بھی اس پہ شرح صدر ہوا۔ اب جب تلاش شروع کی تو دیکھا کہیں کپڑے کے ٹکڑے پہ قرآن ہے، کہیں درخت کی چھالوں پہ قرآن ہے، کہیں کھجور کے پتوں پہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے، صرف سینوں میں ہے۔ سارا قرآن جب کہتے ہیں میں نے جمع کر لیا تو 2 آیتیں مجھے نہیں مل رہی تھی، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ ایک الگ پروسیس ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ کیسے کیسے ہوا، کہاں کہاں گئے، کیا ہوا، کس سے پوچھا، کس سے کون سی صورت ملی، سورہ بقرہ کس کے پاس تھی، آل عمران کس کے پاس تھی، النساء کس کے، صرف 2 آیتیں کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ شرطیں جو رکھی ہوئی تھی ساتھ وہ یہ تھیں کہ ہر صورت اور ہر آیت پر کچھ گواہ موجود ہوں جنہوں نے اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور بارہا سنا ہو، لکھا بھی ہو، زبانی یاد والے بھی ہوں، حفظ والے بھی موجود تھے، کتابت والے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں کسی کے پاس نہیں تھیں، نہ کسی تحریر میں، نہ کسی کو زبانی یاد، لیکن چونکہ یہ ہیڈ تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ 2 آیتیں ہیں، کاتب وہی تھے نا، ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا خود اپنے ہاتھ سے۔ پوچھا یہ کہاں ملیں گی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس پہنچے، کہا یہ آیتیں 2 آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس محفوظ ہیں، لکھی بھی ہوئی ہیں، مجھے یاد بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری کم از کم شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر آیت کے ساتھ 2 گواہ ضرور ہوں۔ تو یہاں 2 گواہ موجود نہیں، اکیلے خزیمہ بن ثابت ہی تھے، انہی کے پاس وہ تھیں۔ تو پھر فیصلہ اس پہ ہوا کہ خزیمہ بن ثابت وہ صحابی ہیں جن کی ایک گواہی کو حضور نے 2 کے برابر قرار دیا، اور اس دن یہ حکمت کھلی کہ یہ کیوں اعزاز بخشا گیا تھا۔ اس دن یا رسول یا صدیق اکبر۔ اب اس سارے پروسیس کے پیچھے جو ہستی کام کر رہی ہے، جس کے انڈر ہو رہا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، جس کے آرڈر پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ احزاب کی ایک آیت تھی، وہ نہیں مل رہی تھی، اس کی تلاش شروع کی، وہ بھی حضرت خزیمہ کے پاس ملی، اسے بھی صحیفے میں شامل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، ایک ہے صحیفہ، وَيَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، صحیفے کا مطلب ہے جز۔ اگر پہلا سپارہ کسی کے پاس ہے تو قرآن نہیں ہے، وہ صحیفہ ہے۔ کوئی سورت اس کے پاس ہے تو وہ صحیفہ ہے۔ اب یہ یوں بکھرے ہوئے تھے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو یہی فرمایا کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیے۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں سے پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی۔ اسی کا قرآن نے ذکر کر دیا کہ یہ مختلف اجزاء کو تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب مکمل ہو گیا، کتابی شکل میں آ گیا، تو پھر صدیق اکبر نے اس کا نام رکھا مصحف، مصحف الشریف۔ جنہوں نے حرم شریف میں قرآن کی تلاوت کی ہے اور دھیان سے کی ہے، ہوش و حواس سے کی ہے، تو انہوں نے اس کے ٹائٹل پہ پڑھا ہوگا المصحف الشریف۔ یہاں پنجابیوں، دیسیوں، دیہاتیوں، ہندیوں کو تو اس بات کا شعور نہیں ہے بھائی یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا آفیشل نام ہے مصحف الشریف۔
اور یہ نام رکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یہ یوں قرآن پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور رہنمائی میں ایک مرتب، مدون اور منظم کتابی شکل میں جمع ہوا، جس ترتیب پہ آج ہمارے پاس ہے، جس کی پہلی سورت الحمد فاتحہ ہے اور آخری سورت والناس ہے۔ اب سوچئے جس شخص کو ابو بکر صدیق سے دشمنی ہو وہ قرآن سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے۔ یہ وجہ ہے، مجھے یہ ملی ہے اس تحقیق کی روشنی میں۔ جو بندہ اس وجہ سے مواجہ شریف میں جانے کو تیار نہ ہو کہ وہاں یار غار آرام فرما ہے حضور کے پہلو میں اور فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں، تو وہ جائے ہی نہ۔ اسے قرآن سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ قرآن میں کیڑے نکالے گا، شک کرے گا، تعویل کرے گا اور کہے گا یہ مکمل نہیں ہے، اسے امام مہدی آگے مکمل کرے گا۔ آج بھی یہ شوشے، یہ فتنے اٹھ رہے ہیں نا، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں صدیق اکبر موجود ہیں۔ چونکہ پورا قرآن امت کے پاس صدیق اکبر کے بہاف پہ جمع ہو کے آیا ہے، اس لیے قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب ہے صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرنا۔ اس لیے دشمنان صحابہ نے بجائے قرآن کی عظمت کو تسلیم کرنے کے، انہوں نے قرآن میں ہی نقص نکالنے شروع کر دی۔ اور دوسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ وہ قرآن جو پہلے خلیفہ نے کتابی شکل میں مکمل کر کے تیار کر کے دے دیا، دوسرے خلیفہ نے اسے مصلی پہ پہنچا دیا تراویح کی شکل میں۔ فاروق اعظم نے کیا کیا کہ اب الحمد سے والناس تک پوری امت ہمیشہ مستقل اس کو پڑھے، اس کو اپنا معمول بنائے تاکہ اس کی بقا یقینی ہو جائے۔ سمجھے ہیں بات؟ تراویح کا فلسفہ کیا تھا وہ آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس بیک گراؤنڈ کو نہ جانتے ہوں۔ کوئی ٹیپ نہیں، کوئی کیسٹ نہیں، کوئی ریکارڈنگ نہیں، کوئی پریس نہیں، کوئی چھاپا نہیں، لکھنے کو کاغذ نہیں۔ تو آج کے لوگ اس نزاکت کا، اس ایمرجنسی سچویشن کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے حفاظت قرآن کا ایک مرحلہ تھا تراویح کی نماز، صلاۃ التراویح۔ ورنہ تراویح کی روح تو یہ تھی اکیلے جو مرضی کھڑا ہو اپنے 20 رکھتے ہیں یا 20 15 20 10 20 جتنی پڑھ سکتا پڑھے، اور اب اس کی تراویح ہو گئی۔ اور پہلے ایسے ہی پڑھتے تھے، عہد رسالت میں بھی، عہد صدیقی میں بھی، عہد فاروقی میں یہ شکل دی گئی کہ حافظ صاحب مصلی پہ ہوں گے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پورے رمضان میں الحمد سے والناس تک ایک بار نہیں کئی بار پڑھیں گے۔ یہ تو آپ ہم لوگ ہیں نا بس ایک پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں 27 کو۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد افغانستان، سینٹرل ایشیا، آج بھی عرب میں وہاں پر ایک قرآن نہیں ہے۔ کوئی عشرے میں ایک قرآن ہے، دوسرے میں دوسرا ہے، تیسرا ہے، کوئی ہفتے میں ایک قرآن ہے، کوئی 3 دن میں ایک قرآن ہے، مختلف۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو ایک رات میں قرآن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساری زندگی ہر رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے رہے ہیں اور دوسری رکعت میں مکمل۔ ایسے لوگ بھی تھے۔ تو یہ تعلق بالقرآن کی چیزیں اور باتیں ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں پورا قرآن پاک مرتب شکل میں عطا فرمایا اور اس کو جمع کر کے اس کا نام مصحف رکھا۔ اب دیکھیے کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ کے حبیب پہ ہوئی ہے، اور نام صدیق اکبر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جب پڑھیں تو پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سمجھ آئے گی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیونکہ وہ انہیں اشکال یہ رہتا تھا نا کہ جب حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے اشکال کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ جو تم کرو گے وہ بھی سنت ہوگا میری امت کی۔ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا نا کہ میرے خلفائے راشدین
اگر قرآن کو جمع کر دیں گے تو یہ میری سنت ہوگی، اور میرا دوسرا خلیفہ اگر تراویح میں امت کو کھڑا کر دے گا وہ بھی میری سنت ہوگی، اور میرا تیسرا خلیفہ جمعے کی 2 اذانیں کر دے گا تو وہ بھی میری سنت ہوگی۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر انہیں قراءتوں پہ جمع کیا۔ جامع القرآن عثمان غنی بھی ہے نا، دوسرے جامع القرآن آپ ہیں، اور وہ جامع القرآن اس طرح نہیں ہے جیسے صدیق اکبر ہیں، انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا، قاریوں کو جمع کیا، قراءتوں کو جمع کیا، کیونکہ قراءتوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کتاب تو ایک ہو گئی لیکن عربوں کے لہجے مختلف تھے، تو وہ بھی پھر آذربائیجان اور ادھر ادھر جنگوں میں جب ایسے واقعات پیش آئے کہ کوئی کچھ طرح پڑھتا ہے، کوئی کسی لہجے میں پڑھتا ہے، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا، جب اسلام پھیلا ہے، عرب کی حدوں سے نکل گیا، جم میں گیا، لہجے بدل گئے، تو پھر آپ نے ایک قرات پہ امت کو جمع کیا، مصحف عثمانی کی شکل میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی یہ خدمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا جی، اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ پاک شفا عطا، اللہ صحت دے۔ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ ان کے ماموں جان جو فوت ہوئے ان کا چہلم بھی ہے، تو ان کے اصالِ ثواب۔ اللہم صلی سیدنا والی الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ مولا کریم ہم سب کی درس قرآن میں اس حاضری کو قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ ہدیہ ہے عقیدت ہم نے پیش کی ہے، اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ عالیہ میں پیش و قبول فرما۔ جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، مرسلین، صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، خصوصاً امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے والدین کریمین، آپ کی اولاد امجاد اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے تمام بزرگوں کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، احد، خندق، کربلا اور جنت البقیع شریف اور جنت المعلا شریف کے اندر آرام فرما، ہستیوں کی روحوں کو عطا فرما۔ تمام ائمہ اہل بیت کی روحوں کو عطا فرما۔ تمام ائمہ امت، اولیاء امت کی روحوں کو عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ، بزرگ، والدین، مرحومین، متعلقین جو دنیا سے گئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خاص طور پہ شاہد صاحب کے ماموں مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی منازل عقبہ کو آسان فرما۔ رب العالمین ہم سب کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے گئے ہیں، مرحومین گئے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ تمام امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ حامد صاحب کے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا یا اللہ جس کا آپریشن ہوا ہے بار بار، پروردگار عالمین اس قرآن پاک کی عظمت و شان کا واسطہ اور جناب جامع القرآن امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، اس مریض کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہم سب کو ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما، اپنا فضل و کرم فرما، استقامت عطا فرما، بدعقیدگی سے، بے دینی سے، جہالت سے اور نافرمانی اور معصیت اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔